سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی مسلسل انفیکشنز کے بارے میں مضامین اور ویڈیوز بنا کے آپ تک پہنچاتی رہی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ویڈیوز بنائی جا چکی ہیں، اور اس کے ویوز کے حساب سے بھی لاکھوں کروڑوں افراد نے ان کو دیکھا ہے۔ وائرس کی حامل فوقیت اور پینڈیمک کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دے رہے تھے۔ پہلا پورشن آپ کو دیا جا چکا ہے۔ یہ دوسرے پورشن میں ہم بتانا چاہیں گے کہ وائرس کو کیا فوقیت حاصل ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک BBC کے فیچر مضمون سے استفادہ حاصل کیا اور اس سے آپ تک معلومات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جراثیم اسی لیے اجتماعی قاتل بن جاتے ہیں، یعنی جراثیم کا مطلب یہ ہے کہ جراثیم بیکٹیریا، وائرس، پیراسائٹ وغیرہ سب چیز اس میں شامل ہے، کیونکہ ان میں اپنی آبادی تیزی سے بڑھانے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور یہی فرق انہیں انسان کو لاحق دوسرے خطرات سے ممتاز کرتا ہے۔ ہر چلنے والی گولی کا کوئی چلانے والا اور کوئی نشانہ ہوتا ہے۔ ہر قدرتی آفت ایک علاقے یا خطے تک محدود ہوتی ہے۔ مثلا چین میں آنے والا زلزلہ براہ راست برطانیہ کو متاثر نہیں کرے گا، مگر جب کوئی وائرس جیسا کہ کورونا وائرس کسی کو لگ جاتا ہے تو متاثرہ شخص کا جسم وائرس پیدا کرنے والی فیکٹری بن جاتا ہے۔ تاہم بیکٹیریا سے سازگار ماحول میسر آنے پر خود کو بڑھانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس وبائی جرثومے کی وجہ سے پیدا ہونے والی علامات جیسے چھینکیں، کھانسی یا خون کا رساؤ اس سے اگلا اور پھر اس سے اگلا میزبان بنانے میں مدد دیتی ہے۔ وائرس کے اس متعدی صلاحیت کو RO میں ناپا جاتا ہے، یعنی یہ کتنے افراد کو متاثر کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ امپیریل کالج لندن نے اس نئے وائرس کورونا وائرس کے RO کا تخمینہ 1.5 سے لے کر 3.5 تک لگایا ہے، اور انسان چونکہ آپس میں ہاتھ ملانے سے لے کر جنسی مباشرت تک میل جول رکھتے ہیں، لہٰذا جراثیم بھی ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ امر باعث تعجب نہیں کہ فوجیں طویل عرصے سے مرض کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں۔ یہ بھی حیران کن نہیں کہ جنگی مارکوں کے مقابلے میں امراض سے زیادہ سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ جراثیم ایک انتہائی سستا ہتھیار ہے جو اپنے شکار کے ذریعے شکار در شکار کرتا چلا جاتا ہے۔ امراض کے خطرے اور بعض دوسرے حقائق نے انسانی ترقی اور توسیع کو لگام لگا رکھی تھی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں اوسط میں عالمی عمر محض 29 برس تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ لمبے عرصے تک زندہ نہیں رہ سکتے تھے، بلکہ بہت سے بچپن میں بیماریوں کی وجہ سے اور پریگنینسی، زچگی کے دوران کی پیچیدگیوں کے باعث یا پھر زخموں کے ٹھیک نہ ہونے سے ہلاک ہو جاتے تھے، یعنی کہ اس وقت جو ہے اوسط عمر بہت کم تھی۔ شہری آبادی کا توازن صرف دیہی علاقوں سے ہجرت کی وجہ سے قائم رہتا تھا۔ نقل مکانی کرنے والے یہ لوگ شہروں میں بیماریوں سے ہلاک ہو جانے والے کی جگہ لے لیتے تھے۔ حفظان صحت کے اصولوں اور ویکسین ایجاد اور اینٹی بائیوٹکس نے یہ توازن بدل کر رکھ دیا۔ اس فتح نے ہمیں جدید دنیا سے اور جس میں ہم آج رہ رہے ہیں روشناس کرایا۔ بہتر عہد یہ سمجھنا مشکل ہوگا کہ اس جنگ میں ہمیں بظاہر کتنی جلدی کامیابی ملی۔ ہو سکتا ہے میرا یعنی کہ جو رائٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرا ددیال اور پر ننیہال نے سن 1918 کے فلو کا شکار ہوا تھا۔ میرا ددیال اور ننیہال پینسلین کی دریافت سے پہلے اپنا بچپن گزار چکا تھا۔ میرے والدین 1954 میں پولیو ویکسین کی ایجاد سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔
آج کی ترقی یافتہ اور ترقی پذیر دنیا میں ہمارے کسی غیر متعدی مرض مثلا کینسر، دل کے امراض وغیرہ سے مرنے کا امکان متعدی بیماری کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ وبائی امراض میں کمی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ زمین پر زندگی میں بہتری واقع ہوئی ہے۔ مارک لیپسج کا تعلق بوسٹن امریکہ میں واقع ہارورڈ ٹی ایچ چین اسکول آف پبلک ہیلتھ سے ہے، اور وہ متعدی یعنی کہ امراض کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ جب رائٹر یعنی کہ نے 2018 میں اپنی کتاب کی تیاری کے سلسلے میں ان سے ملاقات کی تو وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے لیے ایک بڑی وبائی آفت کا خطرہ حقیقی ہے۔ انہوں نے رائٹر کو ایک چارٹ دکھایا جس میں 20ویں صدی کے دوران امریکہ میں پھیلنے والے وبائی امراض کی تفصیل تھی۔ چارٹ کے مطابق وبائی امراض سے ہلاکتوں میں زبردست کمی واقع ہوئی تھی۔ 1900 میں وبائی امراض سے 1 لاکھ سے 800 افراد ہوئے تھے، جبکہ اسی صدی کے آخری برسوں میں 1 لاکھ میں سے صرف 60 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ محض 1980 میں وبائی فلو اور 1980 کے عشرے میں ایڈز کی وجہ سے وقتی اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ لیپسج نے بتایا کہ متعدی یعنی کہ جو پھیلنے والے امراض ہیں سے ہونے والی ہلاکتوں میں ہر سال 1% کی کمی واقع ہوتی رہی ہے، جو صدی کے اختتام تک جاری رہی ہے۔